دوستو، اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ جب مشکلات آتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس وقت نظر آتا ہے جب آپ کے ہاتھ بالکل خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شہزادی کی کہانی ہے جس کے پاس کوئی سلطنت نہیں تھی، مگر اس کے پاس صبر نام کا ایک خزانہ تھا۔ جس رب نے اسے پیدا کیا اس پر اسے پورا یقین تھا، اور اس نے جب بھی دل سے مانگا اس رب نے کبھی انکار نہیں کیا۔ آج کی کہانی ہے مہرالنساء کی، ایک ایسی ماں جو زمین پر گر کر بھی اپنے رب سے کھڑے ہو کر بات کرتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مہرالنساء کی عمر صرف 24 سال تھی۔ وہ کسی بڑے زمیندار کی بیٹی نہیں بلکہ ایک سادہ مگر شریف راجپوت گھرانے کی بہو تھی۔ اس کا شوہر اذلان ایک محنتی انسان تھا۔ دونوں کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ ان کی زندگی کا ستارہ ان کی 3 سالہ بیٹی رضا تھی۔ شام ہو رہی تھی، رضا کھلونوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی روٹی بنانے کی نقل کر رہی تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اذلان بازار سے واپس آیا مگر اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ چہرہ زرد تھا اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ مہرالنساء نے پوچھا، اذلان کیا ہوا؟ اذلان نے گہری سانس لی، بستر پر بیٹھ گیا اور بولا، مہر، ہمارا سارا مال ضبط ہو گیا ہے۔ جو پیسہ میں نے قرض لے کر کاروبار میں لگایا تھا سب ڈوب گیا۔ آج صبح ہمارے گھر قرض خواہ آئیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ مہرالنساء نے نہ کوئی شکوہ کیا نہ روئی، بس اذلان کا ہاتھ تھام کر کہا، جو اللہ نے لیا ہے وہ بہتر ہی لیا ہوگا، گھبراؤ مت، آؤ رضا کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رات بہت بھاری ہو گئی، آسمان میں بجلی چمک رہی تھی۔ اسی رات قرض خواہ آ گئے۔ وہ دروازے کے باہر نہیں رکے بلکہ گھر کے اندر گھس آئے۔ انہیں شرم اور حیا کا کوئی احساس نہیں تھا۔ انہوں نے مہرالنساء کے گھر کا ایک ایک سامان اڑا دیا۔ الماریاں کھل گئیں، بستر، برتن، چھوٹی چھوٹی چیزیں، سب کچھ لے گئے۔ وہ برے لوگ مہرالنساء کو گھورتے ہوئے چلے گئے۔ اذلان اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، مگر وہ ان پڑھ لوگ عزت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جب وہ چلے گئے تو گھر سنسان ہو چکا تھا، صرف خالی دیواریں باقی رہ گئی تھی۔ رات کے 3 بجے اچانک رضا کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ مہرالنساء نے بچی کو چھوا تو اس کا جسم تپ رہا تھا، بخار آگ کی طرح اسے جلا رہا تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اذلان بولا، مہر، ابھی ڈاکٹر کو بلانا ہوگا، مگر ان کے پاس نہ پیسہ تھا نہ سواری، کچھ بھی نہیں۔ مہرالنساء نے اپنی بچی کو گود میں اٹھایا، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دوا نہ ملی تو رضا کی جان خطرے میں ہے۔ اس نے گھر میں نظر دوڑائی، بیچنے کے لیے صرف 2 چیزیں باقی تھی، اس کی دادی کی دی ہوئی سونے کی تعویذ اور اس کا ولیمے کا لباس جس میں اس نے اذلان سے شادی کی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیزیں تھیں، اور ان سب کے علاوہ اس کے پاس اس کا ایمان تھا۔ مہرالنساء نے کہا، اذلان تم رضا کے پاس رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ اذلان نے روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ مہرالنساء نے جواب دیا، اللہ کے دروازے تک۔ وہ چیزیں لے کر اندھیری رات میں نکل پڑی۔ راستہ لمبا تھا، کندھوں پر بوجھ تھا، مگر دل میں امید تھی۔ اس نے وہ زیورات اور لباس بیچ دیے، کچھ پیسے مل گئے۔ وہ دوا کی دکان کی طرف دوڑی۔ وہاں ایک بوڑھا فقیر گزرا۔ اس نے مہرالنساء کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ فقیر نے پوچھا، بیٹی کیا چاہیے؟ مہرالنساء بولی، میری بچی کی جان۔ فقیر مسکرایا،
جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی خیال رکھے گا۔ یہ خط لو، شہر سے باہر قلعے میں فوج نے کہ کپتان کو دکھانا، انشاءاللہ تمہارا کام بن جائے گا۔ مہرالنساء واپس آئی، دوا دی۔ صبح تک رضا کی حالت کچھ بہتر ہوئی، مگر خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اب ایک نئی مہنگی دوا چاہیے جو صرف بڑے شہروں میں ملتی ہے۔ پیسہ ختم ہو چکا تھا۔ اسے فقیر کا خط یاد آیا۔ وہ قلعے کی طرف چل پڑی۔ جسم تھکا ہوا تھا مگر دل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ قلعے کے باہر ایک پرانی قبر کے پاس وہی فقیر کھڑا تھا۔ فقیر نے کہا یہاں سجدہ کرو اور اللہ سے مانگو۔ مہرالنساء نے قبر کے سامنے سجدہ کیا۔ وہ خاموشی سے روئی، دل ہی دل میں فریاد کی، یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اچانک قبر کے پاس سوکھا درخت ہلنے لگا اور اس پر سرخ گلاب کھل گیا۔ فقیر نے کہا اٹھو، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ ایک شہید کی قبر ہے، اللہ نے یہ نشانی دی ہے۔ اتنے میں فوجی جیپ آ پہنچی۔ ایک کپتان اترا اور فقیر کو سلام کیا۔ فقیر نے کہا اس بچی کا کام کر دو۔ کپتان نے خاص دوا فراہم کی۔ مہرالنساء دوڑتی ہوئی گھر پہنچی۔ رضا کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اس نے کمزور آواز میں کہا امی بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر مہرالنساء رو پڑی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، زندگی میں کبھی امید مت چھوڑنا۔ جب تک سانس ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مہرالنساء کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ آپ یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک ایسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔